نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من قبلکم رجل قاتل 99 نفسا، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ فسأل عن عالم اہل الارض، تو اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم آدمی ہے، میں اسے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فدل علی راہب، اس کو بتایا گیا، ایک عالم کا نام لیا گیا کہ فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے۔ فاتاہ فقال، یہ آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، انہ قاتل 99 نفسا، اس نے 99 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، یہ اس نے بتایا کر۔ فہل لہ من توبہ، کوئی توبہ کا چانس ہے کہ میرا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقاتلہ فکمل بہ 100، تو اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ بھئی جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے، تو پھر چلو تم بھی جاؤ۔ لیکن اس کو یہ جو کھٹا تھا نا گناہ کی معافی کا، یہ گیا نا اس کے دل سے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے یہ پوچھا بھائی کوئی دنیا میں بڑا عالم ہے؟ فدل علی رجل عالم، اس کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جاؤ۔ فقال انہ قاتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، اس نے کہا کہ 100 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کا چانس ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا جی ہاں کر سکتے ہو۔ ومن یحول بینہ وبین توبہ، کس کی طاقت ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان آ سکے؟ بھائی معاف کرنا خدا کا کام ہے، کوئی کائنات میں ہے جو اللہ کی راہ میں اور تیرے گناہ کے درمیان میں آنے کی کسی کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مالک کے معافی مانگ، ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ معاف کر دے گا۔ انطلق الی ارض کذا و کذا، اس نے کہا فلاں جگہ چلا جا۔ فإن بها أناس يعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معهم، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ جا کر عبادت میں مشغول ہو جا، ان نیکوں کی صحبت کو اپنی اختیار کر لے۔ ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، لیکن تو واپس اپنے گاؤں میں یا اس علاقے میں واپس نہیں آنا، چونکہ یہ برے لوگوں کی دھرتی ہے، برے لوگوں کی زمین ہے۔ فانطلق، تو وہ آدمی چلا گیا، حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، آدھا راستہ وہ طے کر چکا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اسے موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح حملے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ اس کی روح حملے کر جائیں گے۔ فقالت ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتوں نے کہا، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ آدمی دل سے توبہ کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا، تائب بن کر نکلا، توبہ کا ارادہ کر کے نکلا، دل سے اس نے توبہ کر چکا تھا یہ، تو اس لیے چونکہ اس کی یہ توبہ کر چکا تھا تو یہ اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، جو بھی کیا سارے برے عمل، کبھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ تو ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ فأتاہم ملک فی صورت آدمی، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ فجعلوہ بینہم حکما، تو دونوں فرشتوں نے اس کو اپنا جج بنا لیا، عذاب کے فرشتوں نے بھی اور رحمت کے فرشتوں نے، اس کے بعد تم ہمارا فیصلہ کرو۔ فقال قیس ما بین الارضین، تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میئر کیا جائے زمین کو،
دونوں کو میجر کریں. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، غار سے لے کر جہاں اس کے باڈی پڑی ہے، اگر یہ زمین گھر کے زیادہ قریب ہے اور جس جگہ جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بستے میں، اس سے یہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کے قریب اور گھر سے دور ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. یہ اس نے فیصلہ کیا کہ میجر کرو زمین کو. فقاسو، تو دونوں فرشتوں نے میجر کیا، ناپا اس کو، ماپا. فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. جب میجر کیا گیا تو وہ زمین جو نیک لوگوں کی طرف تھی وہ قریب تھی اس کی باڈی کے، اس زمین سے جس سے یہ چلا تھا، تو پھر رحمت کے فرشتوں کی اس کی روح حوالے کر دیں گے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اسی طرح اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے. لیکن یہاں سے کچھ زیادہ بھی الفاظ ہیں بعض کتب میں. وفی روایت میں فی صحیح ہے، امام بخاری نے اس کے ساتھ یہ بھی ایکسٹرا روایت کیا ہے. فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، وہ جس طرف جا رہا تھا نا نیک لوگوں کی بستی، صرف ایک بالشت ان کے قریب تھا. فاصلہ کتنا تھا؟ صرف اتنا فاصلہ تھا ایک بالشت کا. فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، اس لیے اس کا شمار ان میں کر دیا گیا. اور دوسری روایت میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو زمین، اس کے گھر والی کو حکم دیا کہ تو ذرا لمبی ہو جانا، اور جو نیکوں والی کی طرف زمین تھی اس کو حکم دیا تو ذرا ان کے قریب ہو جانا. تو وہ زمین ان کے قریب تھا وہ آدمی. وَقَالَ قِيسُ مَا بَيْنَهُمَا، پھر وہ کہا گیا کہ اس کو جناب اس کو ماپو. فَوَجَدُوا إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، ایک بالشت یہ ان کے قریب پائی گئی. اور فرمایا ایک روایت میں فَنَأَىٰ بِصَدْرِهِ نَحْوَهُ، کہ اس کی سینے کو ایک فرشتے نے آ کر نیکوں کی طرف آگے کر دیا. ایک بالشت وہ باڈی تھی نا پڑی، تو اس کا سینہ اس طرف اس کو کر دیا کہ ایک بالشت اس کو موو کر دیا. تو اس کا وہ سینہ اس جہاں سے لے کر، کیونکہ ماپنے کا تو زمین اور یہ تو مرکز انسان کا یہ ہوتا ہے، تو اس کا دل نیکوں کی طرف ایک بالشت زیادہ تھا. حضرت تو یہ حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرات اکرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جتنا مرضی گنہگار ہو پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اللہ پاک فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تم نے میری طرف رجوع کیا. ایک گناہ جو معاف نہیں ہوتا اس کے سوا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے شرک. شرک کے کفر، شرک سے مراد یہاں کفر ہے، شرک سے مراد شرک نہیں ہے، چونکہ بے شمار ایسی قسمیں ہیں. مثلا عیسائی ہیں، عیسائی مشرک تو نہیں ہے نا، یہودی مشرک نہیں ہے، سکھ بھی مشرک نہیں ہے، یہ کافر ہے. تو یہاں جو قرآن پاک کی آیت ہے یہاں سے مراد کفر ہے، شرک نہیں ہے. جو مشرک تو صرف ہندو ہیں، باقی تو بے شمار قوم ہیں جو مشرک نہیں ہیں، لیکن کافر تو ہیں وہ. تو یہاں سے مراد کافر ہے. بہرحال ایک تو یہ بات ہے جی بندے کو کبھی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری یہ بات، نیکوں کی صحبت انسان ارادہ بھی کر لینا تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے وہ محروم نہیں ہوتا. لیکن اسے ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہاں تک تو اگر ارادے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہو سکتی ہے تو جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ صبح و شام رہے تو پھر اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. تیسری یہ بات اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی
کہ جہاں پر میجارٹی لوگوں کے برے لوگوں کی ہو نا تو اس جگہ سے موو ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس فرشتے نے کہا تم نے واپس اپنے گاؤں واپس نہیں آنا، کیونکہ یہ لوگ ہیں برے، زمین بری نہیں ہے، لوگ برے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی کہیں پر برائی زیادہ ہوتی ہو تو کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نیکوں کو چھوڑ کر بروں کی طرف جاتے ہیں، ہم الٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کہیں دور چلا گیا کسی بستی میں تو وہاں چھوڑ کر اپنوں میں آنا چاہیے، وہی کفر سے بڑا کیا گناہ ہے۔ اور پھر چوتھی یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو ان کی تو دو آنکھیں تھیں، یہ تھی وہ تھی، یہی دلیل دیتے نا۔ حدیث پاک بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا، فرشتے کن سے بنے ہوئے نور ہیں، تو نور انسان کی شکل میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نور ہو اور انسانی شکل میں ہو تو وہ پھر نور نہیں ہوگا۔ بس نور ہو سکتا ہے انسانی شکل میں، وہ ہے ممکن ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، بخاری شریف نے ایک حدیث نہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ تو اگر فرشتے نور ہو کر انسانی شکل میں آتے ہیں تو اس سے ان کی نورانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو مان لیا جائے بشریت کے ساتھ تو اس میں کیا کوئی محال کام ہے یا کوئی ناممکن چیز ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ؟ حالانکہ وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے۔ یار تم کس قسم، یعنی بعض لوگ ایسی اس قسم کے لا یعنی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، قرآن پاک میں بھی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے تو انسانی شکل میں آئے، بشری شکل میں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ نور ہیں، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بشر بھی ہیں۔ خدا نے فرمایا، سورہ مریم آ رہی انشاءاللہ، جو جلدی ہم پڑھیں گے اس کو بھی، فرمایا ہم نے فتمثل لہ بشرا سویا، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشر کی شکل دے کر بھیجا ان کے پاس۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے، فرشتے کی شکل میں دنیا آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، انسان تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اگر نور ہو کر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہو کر انسانی شکل میں کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر یہ بات دیکھو، بعض لوگ کوئی نہ کوئی یعنی کوئی وجہ ہونی چاہیے، وجہ ترجیح۔ اب یہ وجہ ترجیح یہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی بات ہونی چاہیے، ایک بالکل چھوٹی سی بات بھی وجہ ترجیح ہو سکتی ہے، بالکل چھوٹی۔ اب دیکھیے ایک بالشت ہے، بخشش کا ذریعہ صرف یہ بنانا کہ یہ ہے، اور وجہ ترجیح کہ یہ اس کے قرب ہے، تو ایک وجہ ہوگی نا۔ تو یاد رکھ لیں جب بھی کسی معاملے میں کوئی بات ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کل بھی مسئلہ عرض کر دیا، دین کی کسی بھی بات کو معمولی ننگے سر نماز پڑھنا، اس کی 5 حیثیتیں ہیں، 5 حیثیتیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ اگر کوئی اس انسان کو یہ ننگے سر، حالانکہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، نماز پڑھنا ننگے سر مکروہ، لیکن مکروہ تنزیہ اور انسان کے اگر تکبر کے نیت سے پڑھے گا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے ننگا۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، قتل جیسا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی زنا جیسا یہ گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، بالکل چھوٹا سا گناہ ہے۔ لیکن اگر انسان تکبر کرے گا تو یہ کفر ہے، کیونکہ اسلام کی کسی بھی بات کو چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب بھی انسان اسلام کے کسی بھی حکم کو معمولی سمجھے گا نا، گناہ کو معمولی سمجھ لے یا نیکی کو معمولی سمجھ لے، دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل، اس لیے علماء فرماتے ہیں ادب، احترام، تعظیم کے ساتھ انسان اگر کوئی گناہ بھی کر لینا کہ گناہ کو گناہ سمجھے، برائی کو برائی سمجھتا رہے۔ اب دیکھو نا، یہ نے گناہ کو گناہ سمجھا نا، اس کو نیکی تو نہیں نے کہا، کھٹکتا رہا کہ میں نے غلط کام کیے ہیں تو بخشش ہو گئی، حالانکہ بہت بڑے گناہ کیے تھے، میں قتل سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا ننگے سر سے کیا کسی کو ہوتا ہے،
معمولی سمجھتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب تک تعظیم دین کے احکام کی رہے گی دل میں، بخشش کے سارے چانس موجود ہیں۔ جب تعظیم دل سے نہیں، اسی لیے اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، بندو تعظیم کرو، تعظیم کرو۔ میں آج ہی صبح پڑھ رہا تھا، بلکہ سن رہا تھا، اصول فقہ کا مسئلہ ہے، اصول فقہ کا یہ مسئلہ ہے۔ بڑے ایک اصولی بات تھی کہ جب کوئی مثلا بات کرو مستثنا کرے، یہ بات استثناء ہوتا ہے نا جی، میں آپ صاحب آئے لیکن ابھی وہ بنارس صاحب یہاں نہیں ہے، تو میں نے اس کو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی آدمی ہو مستثنا کرنے والا، بات وہی کرے جس نے کہا سارے نمازی یہاں موجود ہیں بنارس کے سوا، یہ میں ہی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے نمازی یہاں موجود ہیں یہ میں کہوں اور جناب تصور صاحب کہیں کہ نہیں بنارس کے سوا، یہ اب بات ہوگی، یہ کلام نہیں ہوگی چونکہ آدمی دو ہو گئے۔ فرمایا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس لیے کہ خدا فرمائے اور نبی پاک استثناء کریں، اور نبی پاک فرمائیں تو خدا استثناء کرے، یہ جائز ہے، جائز نہیں بلکہ بالکل یہ کیوں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول میں بات ایک ہی ہوتی ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا خدا کا فرمانا نبی پاک کا ہی فرمانا ہے، نبی پاک کا فرمانا ہی خدا کا فرمانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔